بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسہ انسان کی کتنی بڑی مجبوری بن جاتا ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پیسہ کمانے کے لیے قربانیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ ماں نے بہت مشکل سے مجھے ملک سے باہر بھیجا تاکہ میں کچھ اچھا کما سکوں، جیسے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور بہنوں کی شادیاں بھی وقت پر ہو جائیں۔ باہر کی زندگی بھی کب آسان ہوتی ہے، سارا دن محنت کرو تب جا کر چار پیسے ضرورت کے بچ پاتے ہیں۔ لبنان میں ایک ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا، وہاں کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا اور ٹیکسی کا مالک مجھ سے روز کے 500 پاؤنڈ لیتا اور کہتا اوپر تم جو کماؤ وہ تمہارا۔ لیکن پورے دن میں میرے پاس 100 یا 200 پاؤنڈ ہی بچتے تھے۔ پورے دن میں مجھے زیادہ سواریاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھا جب ایک دن ایک نوجوان لڑکی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، شولڈر تک کٹے ہوئے، بال بھی کھلے ہوئے تھے، رنگ اور لہجے سے وہ عربی لگ رہی تھی، لیکن چہرے سے کچھ بدحواس بھی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر گاڑی میں بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی اور میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ مجھے خود بتائے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ لیکن جب وہ چپ بیٹھی رہی، میں نے خود ہی اس سے سوال پوچھ لیا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، کیونکہ میں پچھلے 5 منٹ سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر یوں چونک گئی جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئی ہو۔ مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یہاں کے ساحل سمندر پر لے جاؤ۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں لگا کہ جیسے اس کی آواز میں نمی سی ہو۔ اس کی آواز پر نمی سی تھی جیسے رونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے گاڑی لبنان کے ساحل سمندر کی طرف بڑھا دی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لبنان میں ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، لیکن وہ لڑکی بنا جیکٹ اور سویٹر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی ساحل سمندر پر لے جا کر کھڑی کر دی۔ وہ لڑکی اب بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گاڑی کا ہارن دیکھ کر اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ اس سمندر کی طرف دیکھ کر نیچے اتر گئی۔ مجھے لگا اب وہ مجھے کرایہ کا پوچھے گی، لیکن وہ تو بڑی عجیب لڑکی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر بڑی بے نیازی سے سمندر کی جانب چل پڑی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہ بات سنیں، مجھے میرا کرایہ دیں تاکہ میں جاؤں۔ میری بات پر اس نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، میرا انتظار کرو، مجھے تمہارے ساتھ اور بھی کہیں جانا ہے، میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ساحل سمندر میں چلی گئی اور میں وہیں کھڑا رہا۔ عجیب لڑکی تھی، ایک تو پہلے ہی پورا دن سواری نہیں ملی تھی، اوپر سے لڑکی میرا وقت ضائع کر رہی تھی۔ مجھے وہ 1 گھنٹے کا انتظار کہہ کر چلی گئی۔ میں پہلے ہی مالی طور پر بہت پریشان تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور خود بھی سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کی عمر تھی اور میں ہر مہینے ان کے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ والدہ کا جب بھی فون آتا، بہن کے سسرال والوں کی کوئی نئی سے نئی فرمائشیں سننے کو ملتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے مجھے سویٹر پہننے پر مجبور کر دیا۔ پھر مجھے اس لڑکے کا خیال آنے لگا کہ وہ تو ہاف سلیف سیلف شرٹ میں یوں تھی جیسے گرمیوں کا موسم ہو۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، اس لیے سمندر پر رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ لڑکی مجھے ایک نوجوان کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے ان کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی تھی یہ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں کے بیچ کسی بات پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی اور اس لڑکے سے بات بھی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی 21-22 سال کی تھی اور لڑکا بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، 24 کا لگ رہا تھا۔ دیکھنے سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا بریک اپ ہوا ہو۔ مجھے اپنی سوچ اس وقت بدلنی پڑی جب وہ لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ چل پڑی اور سامنے کھڑی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے شیشوں پر کالے رنگ کے کور لگے ہوئے تھے۔ جو بات مجھے شرم سے پانی کر گئی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں ہی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ گاڑی کے دروازے بند ہو چکے، لیکن گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ ایسا منظر دیکھ کر میرے ذہن میں بھی وہی خیالات آنے لگے جو کسی بھی شخص کے ذہن میں انہیں دیکھ کر آ سکتے تھے۔ میں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ مجھے اگلے ہی پل اس لڑکی سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور باقی کا سگریٹ وہیں سمندر میں پھینک کر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آنے لگا کہ میں کیوں خواہ مخواہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے صاف انکار کر کے اپنے پیسے لے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا چلو چھوڑو، پیسوں کو واپس چلا جاتا ہوں،
لیکن پھر خیال آیا کہ اتنا پیٹرول لگ چکا ہے، شام کو مالک کو پیسے دینے کے بعد تو میرے پاس شاید روٹی کے پیسے بھی نہ بچے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ میں سوچنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میری سوچ اس لڑکی کی جانب مبذول ہونے لگی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ لڑکی آئی تھی، لیکن وہ بہت مطمئن سی تھی۔ وہ گاڑی کے پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت وہ پوری طرح سے کانپ رہی تھی، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، میں نے اسے اپنا سویٹر دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے وہ سویٹر لے کر پہن لیا۔ شام تک وہ مجھے مختلف جگہوں پر لے جا چکی تھی، کبھی کسی مال کے باہر کھڑا کر دیتی، کبھی کسی ہوٹل کے باہر۔ گو کہ صبح سے شام ہو چکی تھی، صرف ایک پلاٹ کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی رکوائی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے مجھ سے کرایہ نہیں پوچھا، بس مجھے پرس سے 10,000 پاؤنڈ نکال کر پکڑا دیا اور میرا سویٹر بھی لٹا دیا۔ میں اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پورا دن اس کے ساتھ گھومنے کے باوجود بھی اس کا کرایہ 3,000 پاؤنڈ ہی بنتا تھا، لیکن وہ مجھے 10,000 پاؤنڈ پکڑا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگی، رکھ لو، کل مجھے اسی جگہ ملنا جہاں آج ملے تھے، مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اتنے زیادہ پیسے اس نے بس 8 گھنٹے کے دیے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ سب سے پہلے تو ٹیکسی کے مالک کے پاس گیا اور اسے 500 پاؤنڈ دے کر ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں آ گیا۔ چکن کا سالن بنوایا۔ پورے 2 ماہ بعد آج میں نے کوئی سالن کھایا تھا، ورنہ روز میری بچت اتنی کم ہوتی تھی کہ میں روزانہ تندور کی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا تھا، کیونکہ مجھ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ مجھے ہر ماہ پاکستان پیسے بھیجنے ہوتے تھے، اس لیے پورے دن میں ایک وقت کا فاقہ کرتا تھا اور ایک وقت ہی روٹی کھاتا تھا۔ لیکن آج جیب میں پیسے زیادہ تھے۔ آج میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، شکر خدا کا کیا، اور میری آنکھیں نم ہوئیں۔ میری رہائش بھی اسی ٹیکسی والے مالک کے گراج میں تھی۔ میں وقت پر سو جاتا تھا۔ اگلے روز میں وقت سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس لڑکی نے مجھے بلایا تھا۔ وہ لڑکی آدھے گھنٹے بعد وہاں کسی گاڑی میں پہنچی تھی، اور اس گاڑی سے اتر کر وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوچھا کہاں جانا ہے تو اس نے ایک کلب کا نام بتایا۔ وہ لڑکی بڑی مشکوک سی لگتی تھی، اپنے پرس سے سگریٹ نکال کر پینے لگی۔ اس کا کردار بہت ہی مشکوک سا تھا۔ میری مجبوری پیسہ تھا، وہ مجھے دینے والی تھی۔ میں نے کلب کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اس بار وہ اکیلی باہر نہیں نکلی، مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ باہر آؤ۔ میں نے کہا میرا یہاں کیا کام؟ میری بات پر وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھ سے بحث مت کرو۔ میں گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ کلب میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے کلب میں داخل ہوتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اب اپنے ساتھ مجھے بھی ڈانس فلور پر لے گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ میں صرف تمہارے لیے ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، یہ سب فضولیات نہیں کر سکتا۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں 20,000 دوں گی اگر تم وہ سب کچھ کرو جو میں تم سے چاہتی ہوں۔ 20,000 ایک بہت بڑی رقم تھی جو وہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے دینے والی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے ڈانس تو نہیں آتا تھا، لیکن میں وہی سب کرتا رہا۔ وہ بتاتی رہی۔ اس کے بعد وہ کئی لڑکوں کی باہوں سے جھوم جھوم کر واپسی پر کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی نشے میں چور تھی اور گاڑی میں پچھلی نشست کی جگہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی آج میں گھر نہیں جاؤں گی، پوری رات مجھے سڑکوں پر گھماتے رہو۔ مجھے اس وقت وہ پاگل لگ رہی تھی، لیکن میں چپ رہا۔ رات 3 بجے تک وہ گاڑی میں بیٹھی لبنان کے نظارے کرتی رہی۔ 3 بجے جب اس کے گھر کے پاس گاڑی رکی تو اس نے اپنے پرس سے 20,000 نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ جہاں تک میں اسے سمجھ پایا تھا وہ شاید ایک جسم فروش لڑکی تھی، شراب پیتی تھی، سگریٹ بھی پیتی تھی، کلب میں ہر قسم کے مردوں کی باہوں میں جھومتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ واپس اپنے گھر ہی جاتی تھی۔ میں نے آج تک اسے کسی ہوٹل میں رات گزارتے نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن وہ میرے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی اور وہاں اکثر لڑکوں سے بات چیت بھی کرتی تھی۔ ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی تھی، ہنستی تھی، بولتی تھی، لیکن رات گزارنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت عجیب لگتی تھی۔ کبھی لگتا کہ وہ جسم فروش عورت ہے، کبھی لگتا کہ شاید وہ بہت امیر باپ کی بگڑی ہوئی لڑکی ہے، کبھی کبھی تو مجھے نارمل لگتی۔ کبھی یوں ہنستی کہ گھنٹوں ہنستی چلی جاتی، کبھی روتی تو سسکیوں سے روتے روتے اس کی ہچکی بن جاتی۔
میں وجہ پوچھتا تو سخت لہجے میں کہتی کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ کبھی وہ مجھ سے کہتی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تو کبھی کہتی تم لالچی ہو اور کمینے ہو، تمہیں 10,000 کی لالچ ہے۔ وہ یہ سب باتیں نشے میں کرتی تھی۔ میں اسے غصے سے گور کر رہ جاتا، لیکن ضبط کر جاتا، کہتا کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ کڑوا سچ تھا، اور واقعی روز کے 10,000 کی لالچ مجھے ہو گئی تھی۔ ویسے تو وہ بہت پیاری تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، جو مجھے بہت سے راز بتاتی تھی۔ جب بھی اس کی آنکھیں اداس ہوتی تھیں، مجھے وجہ تو نہیں معلوم تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی شخصیت سے نہیں ملتی تھیں۔ وہ بےحد آزاد ماحول کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بے حیا نہیں تھیں، ہاں شاید غمزدہ تھیں۔ وہ مجھے 2 ماہ میں لبنان کی بہت سی جگہوں پر لے جا چکی تھی۔ کبھی کسی کالج میں چلی جاتی، کبھی ہاسٹل، کبھی پاگل خانے، تو کبھی کسی سیرگاہ۔ میں نے پچھلے 2 سالوں میں لبنان کی اتنی جگہ نہیں دیکھی تھی جتنی اس لڑکی کے ساتھ 2 ماہ میں دیکھ چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی جگہوں میں جا کر کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے بھی جانے کی کوشش کی۔ ایک بار وہ ایک سیرگاہ میں گئی، لیکن مجھ سے کہنے لگی کہ باہر گاڑی میں رہنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھے باہر رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ اپنا پرس لیے اندر چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں تجسس ہونے لگا کہ اکثر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، آج وہ ایسی کیا خاص بات ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کی سیرگاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک فیسٹیول لگا ہوا تھا، جھولے تھے، کھانے پینے اور باقی چیزوں کے سٹالز لگے ہوئے تھے۔ میری نظر اس لڑکی کی متلاشی تھی۔ میں اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کونے میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کرتب دکھانے والے سرکس ہال میں جا چکی تھی۔ میں بھی اندر چلا گیا، کسی مرد کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مس۔ پھر اس مرد نے اس کو سرکس کے اندر بنے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں جانے لگی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے وہیں چل پڑا، بہت محتاط انداز سے۔ جب اس لڑکی نے اپنے پرس سے نکال کر ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے پکڑایا، اور بدلے میں اس شخص نے اسے پیسے دیے تھے، اور اسے کہنے لگا کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑی خوشی سے کہہ رہا تھا، اور وہ لڑکی ابھی بھی بے تاثر تھی۔ میں واپس پلٹ گیا اور تیزی سے باہر نکلنے لگا تاکہ اس لڑکی کو شک نہ ہو جائے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رش بہت زیادہ تھا۔ میں جلدی جلدی لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے باہر نکلا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ لڑکی گاڑی سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہہ دوں گا کہ جوس پینے گیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اور اسے بہانہ بنانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ مجھ سے کہنے لگی میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ تم سے کہا تھا نا کہ میرے پیچھے مت آنا۔ اس کا لہجہ سخت۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ اسے اس بات کی کیسے خبر ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو جوس پینے گیا تھا۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے عمل کی خبر نہیں ہوگی، آئندہ میرے پیچھے مت آنا۔ وہ غصے سے کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تو میں نے احتیاط کرنا شروع کر دی۔ ایک بار وہ کلب سے واپس آتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اسے دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے نظریں ہٹا دے، لیکن وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی دیکھی رہی تھی۔ پھر جو بات اس نے مجھ سے کہی تو میں تو ششدر تھا رہ گیا۔ کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ میں نے یہ سنتے ہی گاڑی کو بڑی زور سے بریک لگائی، اور یہ عمل مجھ سے بے سخت سر انجام ہوا تھا۔ ایک زوردار جھٹکا مجھے لگا۔ اس لڑکی کی بات سن کر ایک اور جھٹکا میری گاڑی کو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کیا ہوا، میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ وہ نشے میں چور تھی، اس کی ہر بات میرے لیے بے معنی تھی، لیکن شادی کی بات کچھ ایسی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نشے میں بول رہی ہے، مجھے پھر بھی جھٹکا لگا تھا۔ پہلی بار میری نظریں اس پر کسی اور انداز میں اٹھی تھیں۔ اس کا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا، عمر بھی اتنی نہیں تھی، بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اس کا کردار میرے لیے پہلی تھا۔ لیکن جتنا میری سمجھ میں آیا تھا، وہ نشہ کرتی تھی، کلبوں میں جا کر رہتی تھی، لڑکوں سے بے تکلف تھی۔ میں بھلا ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو پیسوں کی مجبوری میں اس کی نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی لاکھوں میں تول دوں گی تمہیں، سوچ لو، کہو گے تو کل ہی تم سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے، اسے اس کے گھر اتار کر میں چلا گیا۔ لیکن رات بھر میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک بار جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ لڑکی اب مجھے باڈی گارڈ کی طرح ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔
ایک بار مجھ سے پوچھ کر کہنے لگی کہ اگر میں تمہارے پاس مقررہ جگہ پر نہ آیا کروں تو میرے گھر آ جایا کرنا۔ ایک بار وہ میرے پاس نہ آئی تو کافی دیر انتظار کے بعد جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس نے دروازہ کیوں کھول رکھا ہے؟ میں نے دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مجھے گمان گزرا کہ کہیں اس لڑکی کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ میں جھجکتے ہوئے اس فلیٹ میں داخل ہوا۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا کمرہ بند تھا۔ اندر سے اس لڑکی کے علاوہ 2 مردوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی ان کی منت سماجت کر رہی تھی۔ میرا جی چاہا دروازہ کھٹکھٹا دوں لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ نہ جانے اس کا کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں۔ میں نے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی وہ سنتے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فلیٹ سے فوراً باہر نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میں پسینے سے شرابور تھا۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو چکی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ کیوں ہر وقت پرنم آواز سے بات کرتی تھی۔ وہ نشے میں بے تحاشا روتی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی غم کی داستان سناتی نظر آتی تھی اور وہ خود ہنس سے مسکراتی رہتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ وہ لڑکی کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اسے اس کام سے روک دوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میری بات کون مانے گی؟ پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ اس کی کیا مجبوری تھی؟ کیا وہ بھی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ 1 گھنٹے بعد خود ہی نیچے اتر آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیرت میں آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ روئی ہو۔ مجھے اس نے ہوٹل جانے کے لیے کہا۔ کل 10 تاریخ تھی۔ میرے پاس بس 1 دن تھا۔ مجھے جو کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ میں اسے ساحل سمندر لے گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا کہ مجھے ہوٹل جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں جہاں اسے لایا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے گھر آیا تھا تو تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں جب اس کے فلیٹ میں گیا تھا اس وقت وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ شخص اس کی ماں کو چھوڑ دے، اور وہ شخص اسے اپنی شرط بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فیسٹیول میں بم رکھ دے۔ اگر وہ یہ کام کر دے گی تو وہ اس کی ماں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکی مجبوراً یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی کیونکہ اس کی والدہ ان لوگوں کی قید میں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میری ماں کو مار ڈالیں گے۔ میں ان کا ہر جائز اور ناجائز کام کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ لوگ مجھے نشہ بیچنے کا کہتے ہیں، کبھی کالج میں، کبھی ہاسٹل میں، کبھی نوجوان لڑکوں کو، اور کل اگر میں نے فیسٹیول میں بم نہ رکھا تو وہ لوگ میری والدہ کو مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا فیسٹیول میں کتنے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، تم نے یہ نہیں سوچا؟ کہنے لگی میں انکار کر دوں گی تو وہ میری ماں کو مار دیں گے۔ اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں نے کہا تم پولیس سے مدد مانگ لو۔ کہنے لگی ہرگز نہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے ہر حال میں اپنی ماں کو بچانا ہے، مجھے واپس ہوٹل چھوڑ دو۔ میں نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے واپس ہوٹل اتار دیا اور اس بار اس نے مجھ سے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں اور مجھے بہت سے پیسے دینے چاہے۔ میں نے وہ پیسے لیے، پولیس اسٹیشن میں جا کر ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ اگلے روز پولیس اس لڑکی کی طاق میں تھی۔ جیسے ہی وہ سرکس کی حال میں آئی، پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور اس کا پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس لڑکی کی ساری سچائی میں ان پولیس والوں کو بتا چکا تھا۔ پولیس نے اس کی والدہ کو بھی ان کی حراست سے آزاد کروا لیا۔ وہ بے قصور تھی اور مجبوراً یہ سب کر رہی تھی، اس لیے وہ باعزت بری ہو گئی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معذرت بھی کرنے لگی اور میرا شکریہ ادا بھی کرنے لگی۔ اگر میں ہمت نہ دکھاتا تو بہت سے لوگوں کی جان جا چکی ہوتی۔ بہت سے گروہ ایسے ہیں جو کم عمر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے ایسے کام کرواتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی، مجبور تھی اور عمر کم ہونے کی وجہ سے شاید ہمت نہیں دکھا پا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں نے جو قدم اٹھایا وہ ٹھیک تھا یا مجھے چپ کر کے اپنی جان بچا لینی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔